روایت ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کوئی آدمی ہے جو واقف نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی نوید سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، ساتھ ساتھ اپنی طرف سے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ نہ صرف یہ کہ انعام و اکرام عطا فرمائے بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی قائم رائے کرنا خلاف عقل و شعور ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو اس کی نظر میں جو سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم نے خود حاتم طائی کے پاس جانا ہے اور اس سے خود گھوڑا مانگ کر اگر وہ گھوڑے کا ایثار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد پہنچا وہاں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گھب اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کی تواضع کرنا امر محال اور مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی، فضا گرد و غبار سے صاف تھی، درخت دھلے ہوئے تھے، ہوا خنکالود اور دل خوشگن تھا۔ لگتا تھا آکسیجن گھونٹ گھونٹ اندر اتر رہی ہے۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا، ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ چراگاہ یا گاؤں گوٹ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض و عناد اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ در آیا کہ جب حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں ملے گی۔ تخریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک مفسد، چالاک، جنگ پسند، لالچی اور کینہ طینت شخص کو اس پر
مامور کیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔ دہشت گرد کرائے کا قاتل، یہ بے رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص کی ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسی پیاری اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کر کہا، میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام و تکریم سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل دہشت گرد اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ترکش پھینک دیا اور کہا، اے معزز سردار، کہ جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شہد چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص عثمان کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ ایک بوری کا منہ کھل کر چند کلو گیہوں زمین پر گر گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باز پرس کی اور اس کو ڈانٹا ڈپٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ شخص مذکورہ یہ دیکھ کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہد چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے ساری رودات سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ تو صحیح، تم جا کر شہد مانگو تو۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگا۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا۔ شخص مذکور نے کہا، میرے پاس برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور، اس کے پاس شہد لینے کے لیے برتن نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہد کا کپا اٹھا دو۔ ایک کپے میں تقریباً 1.5 کنستر شہد آتا ہے۔ سائل نے کہا، میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان کے پاس پہنچا اور عرض کیا، ایک کپا اٹھانا سائل کے لیے ناممکن بالکل بھی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی اور ذرا تیز لہجے میں فرمایا، اونٹ پر لاد کر دے دو، اور سائل اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ پیغمبرانہ انصاف یا پیغمبرانہ طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہے۔